آج تو جو سچویشن یہ ہوئی ہے کہ ہمیں نہ فائلیں پوری لے کے اندر جانے کی اجازت ہے، آدھا گھنٹہ ہمارے نہ صرف سرچ وارنٹ ہوتے ہیں بلکہ فائل کا ایک ایک پیج وہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، وہ ہمارے نوٹس اٹھاتے ہیں، بلکہ فائلیں بیچ میں سے کچھ غائب ہو جاتی ہیں جن کی کچھ ترتیب بدل جاتی ہے۔ جو ہم نے پھر بحث کرنی ہے وہ کس چیز پہ بحث کریں گے؟ جب ہمارے ایک فاؤنڈر چیئرمین کے ساتھ ہم اگر ٹکٹوں کے بارے میں کنسلٹ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، ان سے گفتگو نہیں کر سکتے، ان کو ہم لسٹیں نہیں پرووائڈ کر سکتے، تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن یا لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے۔ پہلے بھی الیکشن کمیشن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ توہین الیکشن کمیشن صرف ایک بندے کے خلاف ہے، اس کے لیے پورا الیکشن کمیشن ادھر آ گیا، حالانکہ ان کی ادھر ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ سب نے تنقید کی، کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا 2 دفعہ ہم نے انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر ہمارے اعتراض آ گیا، جبکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اسی طرح الیکشن کرائے، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج توہین الیکشن کمیشن کا کیس لگا ہوا تھا، جو کہ الیکشن کمیشن نے اس کو جیل ٹرائل کا آرڈر کیا۔ جیل ٹرائل کے ان آرڈر کے خلاف ہم آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر چکے ہیں، جو کہ پینڈنگ ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے، جیل ٹرائل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ اوپن کورٹ ٹرائل نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک کسی قانون اور قاعدے کے تحت پروسیڈنگز ہوتی ہیں، لہٰذا کوئی قانون اور قاعدے کا ریفرنس دیے بغیر انہوں نے جیل ٹرائل کا حکم دے دیا، جو کہ آن دی فیس آف اٹ انلیگل اینڈ انلافل ہے۔ لیکن اس سے آگے اگر ہم چلیں تو یہ ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہے، بند کمرے میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، یہ اوپن کورٹ ٹرائل ہوتا ہے۔ اوپن کورٹ ٹرائل کا مطلب ہے صرف جگہ تبدیل ہوئی ہے، لیکن پروسیس آف فیئرنس اور بنیادی حق اور حق کے دفاع وہ چیزیں کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ اور اوپننس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں جرنلسٹ بھی ہوں، وہاں ایک سب سے پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سب سے پاپولر لیڈر کو آپ چارج کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے میڈیا، انٹرنیشنل اینڈ لوکل میڈیا کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، وہاں جنرل پبلک جو اس کو دیکھنا چاہے اس کو اجازت ہونی چاہیے وہ جا سکیں۔ تیسرا، جو وکلاء ہیں ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے وہ وہاں جا کر کے اس کو آبزرو کر سکیں۔ اور چوتھا، ان کی جو ریلیٹیوز ہیں، جو رشتہ دار جو جانا چاہیں ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جا کر کے وہ ان کو نہ صرف آبزرو کر سکیں، دیکھ سکیں، اس ٹرائل میں شامل ہو سکیں، تاکہ جو فیئرنس ہے، جو ایک اوپننس ہے، جو ایک تقاضا ہے آرٹیکل 10A کا، وہ پورا ہو سکے، جو کہ اس کیس میں مسنگ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج تو جو سچویشن یہ ہوئی ہے کہ ہمیں نہ فائلیں پوری لے کے اندر جانے کی اجازت ہے، آدھا گھنٹہ ہمارے نہ صرف سرچ وارنٹ ہوتے ہیں بلکہ فائل کا ایک ایک پیج وہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، وہ ہمارے نوٹس اٹھاتے ہیں، بلکہ فائلیں بیچ میں سے کچھ غائب ہو جاتی ہیں جن کی کچھ ترتیب بدل جاتی ہے۔ جو ہم نے پھر بحث کرنی ہے وہ کس چیز پہ بحث کریں گے؟ ہم نے جو جرا کرنی ہے کس چیز پہ کریں گے؟ اگر ہمارا ایک وکیل اور کلائنٹ کے درمیان یہ قانون شہادت آرڈر کے تحت ایک پریویلیج کمیونیکیشن ہوتی ہے، ان کو کوئی شخص نہ پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی عدالت ان سے سوال کر سکتی ہے، نہ کوئی انتظامیہ کا کوئی شخص پوچھ سکتا ہے کہ آپ کی اور آپ کے کلائنٹ کے درمیان کیا کنورسیشن ہے یا کیا گفتگو ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک پرنسپل یہاں وائلیٹ ہو رہا ہے، اور جیل انتظامیہ کے ہاں سب سے بڑی یہ آج رکاوٹ بنی کہ آدھا گھنٹہ ہماری وہاں فائلیں چیک ہوتی رہیں اور ہم باہر کھڑے رہے، پہلے باہر کھڑے رہے پھر اندر کھڑے رہے، اور ہمیں کورٹ روم تک جانے نہیں دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے وہ چاروں ممبران بیٹھ کے انتظار کر کے نہ ایڈوکیٹ جنرل پہنچا، نہ ہم پہنچے، نہ ہماری فائلیں جانے دی نہ ان کی فائلیں جانے دی، اور فار دیٹ پرپز انہوں نے تاریخ اس مہینے کی 27 تاریخ فکس کر دی ہے۔ لیکن ایک بات اور بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے فاؤنڈر چیئرمین ہیں، اس وقت وہ ہمارے لیڈر ہیں، اس وقت ان سے ہم ٹکٹوں کے بارے میں کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، تو نہ تو وہ لسٹ لے کے دینے جا رہے ہیں، نہ ہماری ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، نہ ہی ان کے ساتھ ہماری مشاورت ٹکٹوں کے بارے میں کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ اگر ہم ان کو لسٹ لے کے جائیں وہ ہمیں لے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔
یہ بڑی غلط بات ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انشور کرائے کہ جب ہمارے ایک فاؤنڈر چیئرمین کے ساتھ ہم اگر ٹکٹوں کے بارے میں کنسلٹ نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, ان سے گفتگو نہیں کر سکتے, ان کو ہم لسٹیں نہیں پرووائڈ کر سکتے, تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن یا لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے. پہلے بھی الیکشن کمیشن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ توہین الیکشن کمیشن صرف ایک بندے کے خلاف ہے, اس کے لیے پورا الیکشن کمیشن ادھر آ گیا, حالانکہ ان کی ادھر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. سب نے تنقید کی, کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. آپ نے دیکھا 2 دفعہ ہم نے انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر ہمارے اعتراض آ گیا, جبکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اسی طرح الیکشن کرائے, ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. تیسری بات آپ دیکھیں کہ بلے کا نشان ہمارا آج تک روک کے رکھا ہوا ہے, تب جبکہ سب کو وہ مل چکا ہے, اور آج کل سے ہمارے نامینیشن پیپر جمع ہو رہے ہیں. تو یہ جو دوہرا معیار ہمارے ساتھ رکھا جا رہا ہے, اس سے ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ دیکھیں حنیف عباسی کیس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو فنڈنگ اور اکاؤنٹس ہے اکٹھے چیک کریں گے اکراس دی بورڈ. اب ہم 2 سال پہلے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا, باقی کسی پارٹی کا چیک نہیں کیا. پھر ہم نے ان کو کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا چیز ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ سب پارٹیز کو اکراس دی بورڈ موقع دیں. ہم ورکر کنونشن نہیں کر سکتے, ہمارے خلاف FIR درج ہو جاتی ہے. اس کے باوجود کہ آج شیڈول آ چکا ہے, ہم نے 12 لکھ کے دیا ہے اور زبانی بھی کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, اور پری پول ریگنگ اور ریگنگ دونوں کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. آج سچویشن یہ ہے کہ میں کوئٹہ جاتا ہوں, مجھے ورکر کنونشن جانے سے روک دیا جاتا ہے, ود فل فورس مجھے بھیج دیا جاتا ہے واپس لاہور کی طرف جائیں. ہمارے وکیل کو یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کنونشن میں جا سکے, اور جن لوگوں نے ورکر کنونشن کیا ان کے خلاف FIR درج کر دی گئی. اگر آپ اس طرز عمل سے, اور اسی بلوچستان میں جب میری ان سے نیگوسیشن ہوئی تو میں نے کہا کہ جی ورکر کنونشن یہاں کہتے ہیں جی کوئی پارٹی نہیں کر رہی. میں نے کہا نواز شریف صاحب کر کے گئے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کل آپ نے دیکھا تربت میں زرداری صاحب نے کیا, لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے. تو یہ آج ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی, کورٹس کی اور تمام انتظامیہ کی کہ سب کے ساتھ اکراس دی بورڈ ایک طرح کا سلوک کیا جائے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار ہے, یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ رات کیا ہوا, کل عثمان ڈار کی والدہ اس کے گھر میں گھس گئے, دروازے توڑ دیے, اس کا گریبان پکڑا, اس پہ تشدد کیا, اس کا ویڈیو پیغام آج سب کے سامنے ہے. اگر یہ آپ کا عمل ہے, اس کو آپ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر کہیں گے تو آج انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے, آپ کا ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, تمام ادارے بھی دیکھ رہے ہیں. اس کا نقصان کس کو ہونا ہے؟ ہمارے ملک کو ہونا ہے, ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہونا ہے. سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا, فری اینڈ فیئر الیکشن کا خواب رہ جائے گا. اس کا نقصان آپ کے ملک کی اکانومی کو ہوگا, آپ کے ملک کے ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں, اور اس کا نقصان ہم بحیثیت قوم اٹھائیں گے. اس لیے آج بھی وقت ہے تمام سٹیک ہولڈرز, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدلیہ ان چیزوں کو دیکھیں اور ہمارے گریونسز کو ریڈریس کریں. آپ نے فرمایا کہ فائلیں نہیں لے کے نجات نکالی, تو کیا اس بات کا الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا؟ جی الیکشن کمیشن نے آج مجھے کہا ہے, وہ تو ہم پہنچے نہیں تھے, انہوں نے تاریخ ڈال دی, ہمیں راستے میں ملے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں اپلیکیشن دیں, ہم اس کے اوپر مناسب آرڈر حکم پاس کریں گے. آج فرض جو فائل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم پہنچ ہی نہیں پائے, کوئی بھی نہیں پہنچ پایا, ایڈوکیٹ جنرل نہیں پہنچ پایا, ہم نہیں پہنچ پایا, ہمیں راستے میں روک لیا آدھا گھنٹہ. انہوں نے کہا جی پہلے فائلیں چیک ہوں گی, آپ کھڑے ہیں ادھر اور فائلیں چیک کے ایک ایک پیج چیک کر رہے ہیں, جو ان کا دل کرتا ہے اٹھا لیں گے, جو دل کرتا ہے رکھ لیں گے. تھینک یو. جی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو آج کے جو یہ موضوعات تھے وہ ہم نے آپ سے ڈسکس کر دی. فائلیں کون چیک کرتا ہے؟ یہ آپ کا انتظامیہ, یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ کا جو عملہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک سکینر مشین ہے, اس سے گزارتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ عملہ کھڑا ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے جی آپ جائیں, پھر فائلوں کا جو ایک ایک پیج, ایک ایک لفظ, ایک ایک چیز یا وہ پڑھتے ہیں یا وہ اٹھاتے ہیں یا وہ ترتیب بدلتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہوگی, ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا ذمہ داری اور کس نے لگائی ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. میڈیا کو ایکسیس دلوانے کے لیے کوئی اپلیکیشن آپ نے دائر کی ہے؟ جی اپلیکیشن میں بنا کے لے کر گیا تھا, وہ تو پہنچنے سے پہلے ہی کورٹ اٹھ گئی تھی. آج دوں گا انشاءاللہ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت
ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔